ذہنی آزمائش، آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، گناہ سے امت نبی بچائیں گے یہ عزم ہے۔ علم نور ہے، 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 العلم نور ہے، العلم علم نور ہے، العلم علم نور ہے، العلم علم نور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا خلاصہ کہ جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہہ لیجئے کہ سارا سال جس پروگرام کا انتظار کیا جاتا ہے، عاشقان رسول منتظر ہوتے ہیں کہ کب وہ پروگرام شروع کیا جائے گا، اور اب وہ گھڑی آن پہنچی ہے، وہ گھڑی آ چکی ہے، انتظار کی گھڑیاں کہلیں ختم ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، میری مراد ہے ذہنی آزمائش سیزن 14 سے، جو کہ ایک میگا کوئز پروگرام ہے، مدنی چینل کا ایک مقبول عام پروگرام ہے۔ اس کے آڈیشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین پورے پاکستان سے 23 شہروں کو سلیکٹ کیا گیا ہے۔ ان 23 شہروں میں مدنی چینل کی ٹیم جائے گی اور یہ آڈیشن لے گی، اور اس کا آغاز ہوا ہے باب الاسلام سندھ کے شہر حیدرآباد سے۔ آج 17 نومبر بروز جمعرات کو حیدرآباد سے اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ ابھی ہم مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن حیدرآباد میں موجود ہیں، اور یہاں عاشقان رسول آئے ہوئے ہیں۔ مدارس المدینہ، جامعۃ المدینہ، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے یہاں پر عاشقان رسول موجود ہیں۔ ان کے درمیان ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش سیزن 14 کا آڈیشن۔ دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سلیم اتاری۔ ماشاء اللہ الکریم۔ سلیم بھائی کتنی عمر ہوگی آپ کی؟ 51۔ 51 ہے ماشاء اللہ۔ 51 ایئرس کے آپ ماشاء اللہ ہو گئے ہیں، اور ذہنی آزمائش کا آڈیشن دینے آئے ہیں۔ اس First چیز میں time۔ مبارک کہ ہم بھی ذہنی آزمائش کا آڈیشن دیں۔ ہاں، یہ شوق تو خیر اس قسم کے مقابلوں میں حصہ لینے کا بہت پہلے سے ہے، تو موقع نہیں لگ رہا تھا، اس دفعہ جو ہے وہ موقع ہوا تو انشاءاللہ حاضری ہو گئی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الجبار منگسی، عبد الجبار۔ کون سے اسکول سے آئے ہیں، کالج سے آئے ہیں؟ 22 ڈگری کالج ٹنڈو محمد خان سے آئے۔ اچھا، ٹنڈو محمد خان سے آڈیشن دینے حیدرآباد آئے؟ یس سر۔ اچھا، کون سا جذبہ کھینچ کے لیا ہے؟ ٹنڈو محمد خان تو دور ہے حیدرآباد سے بھائی۔ بس علم دین کا جذبہ یہ کیا ہے یہاں پر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ حیدرآباد میں ذہنی آزمائش سیزن 14 کے آڈیشن کا آغاز ہو چکا ہے، اور کافی تعداد میں یہاں پر مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شریک ہوئے تھے۔ ان کا ریٹن ٹیسٹ لے لیا گیا ہے، جو کہ سیگمنٹ نمبر 1 تھا ہمارا اس آڈیشن کا۔ اب اس کو چیک کیا جا رہا ہے، ان میں سے شارٹ لسٹ کیے جائیں گے۔ چند اسلامی بھائی ایسے ہوں گے خوش نصیب جو ہمارے اگلے سیگمنٹ جو ہوگا، جو انٹرویو ہوگا، اس کے لیے سلیکٹ کیے جائیں گے، اور پھر اس میں سے انشاءاللہ الکریم 3 اسلامی بھائی جو کہ حیدرآباد کی نمائندگی کریں گے، جو کہ ٹیم کا حصہ بنیں گے، انہیں سلیکٹ کیا جائے گا۔ تو ابھی پیپر کی یہ کہہ لیں کہ چیکنگ کی مراحل جاری ہیں، پیپرز چیک کیے جا رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ان تمام میں سے وہ کون سے خوش نصیب ہیں جو انٹرویو کے لیے کال کیے جاتے ہیں۔ تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے، دلوں کو نور علم سے بسائیں گے یہ عزم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہہ لیجئے کہ حیدرآباد کے ذہنی آزمائش سیزن 14 کے آڈیشن کا نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے، اور فرسٹ سیگمنٹ جو ہمارا ریٹن ٹیسٹ تھا، اس میں یہ کہہ لیں کہ ہم نے شارٹ لسٹ کر لیے ہیں۔ یہ 20 کنٹیسٹنٹس ایسے آئے ہیں کہ جو کہ ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ انٹرویو کے لیے بڑھ رہے ہیں آگے۔ ان 20 میں سے بھی پھر شارٹ لسٹ کیے جائیں گے، اور ان میں سے انشاءاللہ الکریم 3 خوش نصیب ہی ہوں گے جو حیدرآباد کی ٹیم کا حصہ بنیں گے۔ تو آئیے میں آگے اناؤنسمنٹ کیے دیتا ہوں۔
پہلا نام جو پکارا جا رہا ہے بڑا ہی پیارا نام ہے، محمد حمزہ ولد محمد حسین. سبحان اللہ. جی محمد حمزہ بھائی آ جائیے، میرے دل کی جانب کہہ لیجئے کہ آ کے آپ کھڑے ہو جائیے. محمد رمضان اتاری ولد منٹھار. ہے ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، ہے ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو. کہ یہ وہ خوش نصیب کنٹیسٹنٹس ہیں جو ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، جو کہ انٹرویو کال ہو رہی ہے، اور ان میں سے انشاءاللہ الکریم 3 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے جائیں گے جو حیدرآباد کی نمائندگی کریں گے. تو آئیے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی مدنی چینل کے ناظرین، ذہنی آزمائش سیزن 14 آڈیشن میں یہ کہہ لیں جو ہمارے کنٹیسٹنٹس اگلے سیگمنٹ کے لیے بڑے ہیں، انٹرویو کال جنہیں کی جائے گی. ابھی 5 عاشقان رسول کو، 5 اسلامی بھائیوں کو یہاں بلایا جائے گا، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ انٹیریئر سندھ کے نگران رکن شورا قاری ایاز رضا تاری دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ الکریم مل کر یہ کہہ لیں کہ ٹاپ 20 ہیں، ان کا بھی یہاں پر انٹرویو لیا جائے گا اور ان میں سے شارٹ لسٹ کیے جائیں گے. تو پہلا نام میں پکار رہا ہوں علی اکبر ولد غلام مصطفیٰ. دوسرا نام ہے سید خالد علی بن سید مظہر. سید محمد علی رضا سن آف سید نصرت علی. علم نور ہے، علم نور ہے. علی اکبر بھائی بلوچستان سبی سے تعلق ہے. ماشاءاللہ آپ سبی سے تعلق رکھتے ہیں بلوچستان سے، اور یہاں ماشاءاللہ کورس کرنے کے لیے آئے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں ہے کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. چلیں بھائی اگلے ہمارے سید خالد علی سن آف سید مظہر صاحب. اچھا لاسٹ بھی آپ سیزن میں سلیکٹ ہوئے حیدرآباد. سیزن 12 میں ٹیم کا حصہ تھا، اچھا اور منچ پہ نہیں جا سکا لیکن کوشش کی اور علم دین حاصل کیا. بہت اچھا لگا صحیح ماشاءاللہ، اور وہی جستجو کے ساتھ پھر دوبارہ کوشش کر رہے ہیں. چلے ماشاءاللہ. چلیں نصاب میں سے انشاءاللہ آپ سے سوال کرتے ہیں. رب تعالیٰ کی پہلی نافرمانی کس گناہ کے ذریعے کی گئی؟ حسد کے ذریعے کی گئی. صحیح. کلام کی تیاری ہے شاہ صاحب؟ تھوڑی تھوڑی. قاری صاحب آپ کی خدمت میں بڑھاتے ہیں. بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا. درست شعر. بڑھ چلی تیری ضیا اندھیر عالم سے گھٹا، کھل گیا گیسو تیرا رحمت کا بادل گھر گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید محمد علی رضا سن آف سید نصرت علی. اچھا پڑھائی بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں. بھائی کیا کاروبار کرتے ہیں؟ والد صاحب کی شاپ ہے، اس پہ کچھ ٹائم بیٹھ جاتے ہیں. اچھا اچھا. پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس بھی دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. انٹرمیڈیٹ بھی آپ نے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کلام کون کون سے یاد ہیں؟ وہ کمال حسن حضور ہے. اچھا ماشاءاللہ الکریم. مشہور زمانہ کلام اعلی حضرت کا. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا. نہیں جس کے رنگ کا ہو دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا. درست شعر. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہو کوئی نہ کبھی ہوا، کہو اس کو گل کہے کیا بنی کہ گلوں کا ڈھیر کہاں نہیں. جی ہمارے محمد باران اتاری. بڑا ڈیفرنٹ نام ہے آپ کا، بڑا پیارا خوبصورت سا باران. جی آپ کی بھی نصاب کی تیاری ہوگی انشاءاللہ. رکن شورا آپ سے سوال کرتے ہیں. یہ آپ سے سوال یہ ہے باران بھائی، حاسد یعنی حسد کرنے والے کی 3 نشانیاں بتائیں. سب سے پہلے نشانی یہ کہ محسود کی موجودگی میں چاپلوسی کرنا یعنی بے جا اس کی تعریف کرنا، اور دوسری علامت یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرنا، اور تیسری علامت یہ کہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کی مصیبت پر وہ خوش ہوتا ہے. کلام کی کون کون سی تیاری ہے آپ کی؟ کلام وہ کمال حسن حضور ہے، اور اس کے علاوہ بند ملنے کو قریب حضرت قادر گیا ہیں. سب ویسے کمال حسن حضور ہے، پہلا اسی پہ رکھتے ہیں. اچھا اور کیا ہے؟ بندہ ملنے کو نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا، اس سے بھی تیاری آپ کی؟ رحمت سے صفی اللہ کا بیڑا پار تھا، تیرے صدقے سے نجی اللہ کا بجرا تر گیا. وہی لامکاں کے مکی ہوئے سر عرش تخت نشیں ہوئے. وہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکہ نہیں. جی محمد عمران صنف محمد رفیق بی اے پارٹ 2 ماشاءاللہ الکریم.
جامعۃ المدینہ میں بھی پڑھتے ہیں؟ جی اچھا، کون سے کلاس میں جامعہ درجہ المدینہ؟ ثالثہ. اب سے سوال یہ کہ جس کاغذ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو اس میں کسی چیز کو رکھنا کیسا؟ جس کاغذ پر اللہ پاک کا نام لکھا ہو اس میں کسی چیز کو رکھنا یہ مکروہ ہے. اور آگے؟ اور تھیلی پر اور اسماء الہی عز و جل لکھے ہوں اس میں بھی رکھنا ہے مکروہ ہے. اس میں روپیہ پیسہ رکھنا مکروہ ہے. مکروہ نہیں. ٹھیک ہے، چلیں آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ نیکسٹ اب جو ہے وہ نام پکارے جاتے ہیں. ہے ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، ہے ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو. احمد رضا شاہ صاحب ماشاءاللہ الکریم، آپ کی صنف مراد علی شاہ، 50 میں سے 50 نمبر لیے قاری صاحب انہوں نے ماشاءاللہ اپنے اچھا پیپر میں. ماشاءاللہ. ریٹن ٹیسٹ تو بڑا اچھا لیا ہے. اب انٹرویو آگے دیکھتے ہیں آپ کا کیسے چلا ہوتا ہے. پڑھائی آپ نے لکھا ہے مصروفیت میں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ پری انجینئرنگ کر رہے ہیں 12th میں. اچھا 12th میں، انٹر میں ابھی آپ ہیں. چلیں شاہ صاحب آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اسے بروز قیامت کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ درست جواب، اگر کوئی تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو بروز قیامت مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. معراج بھائی سے سوال ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر روز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھے اس کے لیے کتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اچھا، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف سا تاری رہا ہے سبز گنبد دیکھ کر. درست شعر، لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر، کیف طاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. محمد شہزاد ثنا اللہ بخش، اچھا FA آپ کر رہے ہیں، پنجاب سے تعلق ہے؟ جی میرا پنجاب سے تعلق ہے. میرا نام محمد شہزاد اتاری اچھا اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سما سٹا، صحیح ہے. وہاں سے میں نے درجہ خامسہ مکمل کیا ہے. صحیح ہے. اور اب مختلف شہروں کا سفر کرتے ہوئے کہ حیدرآباد کے اندر مدنی قافلے کے اندر ہوں، 12 ماہ کا مسافر ہوں. 12 ماہ کے مسافر، جی جی. ماشاءاللہ بھائی. تو پچھلی مرتبہ بھی ذہنی آزمائش کے سیزن 13 کے اندر حصہ لیا تھا، صحیح 2 مقابلے کیے تھے تو پھر رہ گئے تھے، تو اسی مرتبہ میں نے کہا حیدرآباد سے چلتے ہیں. صحیح، ماشاءاللہ آپ نے پورے 50 میں سے 50 نمبر بھی لیا. آپ سے انشاءاللہ سوال کرتے ہیں. جی آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نماز ہے جس میں سب سے آخری صف تمام صفوں سے افضل ہے؟ وہ نماز جنازہ ہے کہ جس کی جو آخری صف ہے تمام صفوں سے افضل ہے. بسم اللہ پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 4000 گناہ مٹائے گا اور 4000 درجات بلند فرمائے گا. جی آگے بڑھائیے. محمد عاقب صنف محمد اشفاق، میٹرک درس نظامی کر رہے ہیں یا ہو چکا ہے؟ درس نظامی جاری ہے، درجہ رابعہ یعنی 4th ایئر. سجدہ تلاوت کرنے سے پہلے اور بعد میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا کیسا ہے؟ دونوں بار اللہ اکبر کہنا یہ سنت ہے. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر؟ درست شعر، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. جی آگے بڑھائیے. زید نام ہے ماشاءاللہ. زید بھائی خامسہ آپ نے لکھا ہے، خامسہ سے کیا مراد ہے؟ درس نظامی 5th ایئر. 5th ایئر ماشاءاللہ. Basically- 5 درجے کے اندر آپ ہے نا؟ بیسکلی میں بلوچستان سبی سے میرا تعلق ہے اور یہیں پر قاسم آباد میں زیر تعلیم. چلیں آپ سے سوالات کرتے ہیں. ہمارے جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا. درست جواب، جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا. انتظار کریں، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ اناؤنس ہوتا ہے. ہے ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، ہے ذہنی آزمائش آؤ مل کے اس کا ساتھ دو. جی احمد عابد اتاری، چلیں آپ سے سوال کرتے ہیں.
سوال ہے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے کس چیز کا سوال ہوگا؟ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے اس کا نماز کا سوال ہوگا. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصاح عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. درست شعر. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. نور محمد اتاری زمو خان. سوال ہے اگر کوئی تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اسے بروز قیامت کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ اگر کوئی تجارت کی مصروفیت سے نماز چھوڑے گا بروز قیامت اسے حامان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. درست جواب. اگر کوئی تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو بروز قیامت مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. چلے آگے بڑھائیے جی. مجتبیٰ احمد خان. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 16 سال عمر ہے آپ کی. ہو گئے 16 سال کے؟ جی. اچھا تو ہماری تو شرائط میں 17 سال سے کم عمر کے طلباء کو نہیں لیا جائے گا نا آڈیشن میں. 1 سال آپ کو اور انتظار کرنا ہوگا، اگلے سال آپ 17 سال کے ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقار الاتاری صنف محمد حنیف. بادل گرے ہوئے ہیں، بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیسا سونا میٹھے نبی کا روزہ. اللہ سونا تو نہیں لکھا، بس سونا لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ. جی. محمد حسان شیخ صاحب. جی جی. لیول 2 CA کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. الحمدللہ. لیول 2 پہ پہنچ گئے ہیں. جی. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو پھر کوئی میتھ کے سوال کیے جائیں آپ سے ہیں؟ میتھ کے بھی اکاؤنٹس کے کیے جائیں یا یہ والے کیے جائیں؟ نصاب کی تیاری تو یقیناً حسن دن ہمارا کی ہوگی آپ نے نا. مل گیا تھا نصاب آپ کو؟ جی مل گیا تھا. صحیح. کیسے پتہ لگا ذہنی آزمائش کا آڈیشن ہو رہا ہے؟ علاقہ نگران نے بولا تھا اس علاقے سے بھی جانا چاہیے تو آپ تیاری کریں. واقعی میں بڑی بات ہے، آپ CA کی تیاری کر رہے ہیں اور CA کر رہے ہیں اور اس میں سے وقت نکال کر آئے. واقعی میں بڑی ٹف اس کی جو ہے تیاری ہوتی ہے CA کی. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب روح ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا. درست شعر. ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے، دلوں میں شمع علم کی جلائیں گے یہ عزم ہے. چلے. محمد وسیم صنف سائیں بخش. MA ان انگلش ماشاءاللہ الکریم. کہاں سے کر رہے ہیں؟ نواب شاہ یونیورسٹی. نواب شاہ یونیورسٹی سے. تو آپ نواب شاہ سے آئے یہاں پہ آڈیشن دینے؟ نہیں، یہ میرپور خاص کی یونیورسٹی وہ ایفیلیٹڈ ہے نواب شاہ یونیورسٹی سے. اچھا پڑھتے میرپور خاص یونیورسٹی میں. جس وقت انسان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ابلیس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے. بتائیں اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کو حمزات کہتے ہیں. جی. ان کے منگتے ان کے سائل دو جہاں کی نعمتیں مانگتے ہیں ہاتھ اٹھا کر سبز گنبد دیکھ کر. چوم لیتا ہے مدینہ روز آ کر آفتاب، پھر لپٹ جاتا ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر. جی. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالقدیر. عبد القدیر بھائی. چلے. تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں. درست شعر. تمہارا فضل ہے جو میں غلام غوث و خواجہ ہوں، نہ ہو کم اولیاء کے دل سے الفت یا رسول اللہ. شہزاد اتاری صنف شریف احمد. بزنس مین ہے بھائی ماشاءاللہ الکریم. آٹو پارٹس کا کام ہے آپ کا ہے؟ جی جی الحمدللہ. اچھا تو گاڑیوں سے متعلق سوالات کیے جائیں. یہ تو علم دین کا ویسے ہے یہ پروگرام تو ہے، اس کی تو معلومات ہوگی آپ کو اچھی خاصی. اس کی بھی کچھ نہ کچھ یقیناً تیاری تو کی ہوگی، ہمارا اس نے ذہن ہے. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس. درست شعر. پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس، ڈھیروں عصیاں ہیں گناہ گاروں کے سردار کے پاس. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد رمضان. وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب. نہیں ان کے ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں. ماشاءاللہ الکریم. آگے بڑھا دی. حمزہ بھائی سے سوال کر دیں. یہ سوال یہ ہے آپ سے
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حاسد سے بیداری کا ادار کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت کرنے والا، حسد کرنے والا اور کاہن وہ ہیں کہ نہ ان سے میرا تعلق ہے نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے۔ جس میں غیبت کرنے کا نہیں، حسد کرنے والا، چغلی کھانے والے اور کاہن کا مجھ سے اور میرا ان سے کوئی تعلق۔ احمد رضا تیاری ہے نا؟ الحمدللہ۔ انہی کے نور سے سب آیا ہے، انہی کے جلوے میں سب نہا، انہی کے نور سے سب آیا ہے، انہی کے نور سے سب نہا۔ آگے مگر درست شعر ہے، انہی کے نور سے سب آیا ہے، انہی کے جلوہ میں سب نہا، بنے صبح تابش مہر سے رہے پیش مہر یہ جا نہیں۔ سلیم بھائی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ٹاؤن ناظم، ٹاؤن ناظم ہے، ماشاءاللہ۔ مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغان، سچا سرمس ٹاؤن۔ اشعار کی ہے تیاری سلیم بھائی؟ نہیں ہے؟ آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یہ شعر یاد ہے یا کلام یاد ہے؟ شعر یاد ہے، چلے آگے بڑھا دیجیے۔ اس کی تمنا ہے۔ اچھا اچھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ عبد الجبار منگسی۔ عبد الجبار مقصی صاحب، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں پڑھتا ہوں فرسٹ ایئر میں، فرسٹ ایئر میں پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اچھا آپ سے سوال ہے، نماز جنازہ میں کتنے رکن اور کتنی سنتیں؟ 2 رکن ہیں اور سنتیں؟ سنتیں درست جواب، نماز جنازہ میں 2 رکن ہیں، 1 4 بار اللہ اکبر کہنا، 2 قیام، اور اس میں 3 سنتیں مؤکدہ ہیں، 1 ثنا، 2 درود شریف، 3 میت کے لیے دعا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ کہہ لیجئے ذہنی آزمائش سیزن 14 کا آڈیشن جو کہ حیدرآباد میں ہو رہا تھا، یہ اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، بس اب شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں حیدرآباد کی ٹیم کا وہ کون سے 3 خوش نصیب ہیں جو حصہ بننے جا رہے ہیں۔ تو پہلے میں جو شارٹ لسٹ کیے گئے ہیں، تو پہلا نام آ رہا ہے محمد باران اتاری صنف حاجی لال بخش۔ یہ میرے قریب تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ۔ ہے ذہنی آزمائش، آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، ہے ذہنی آزمائش، آؤ مل کے اس کا ساتھ دو۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ حیدرآباد سٹی کے شہر مشاورت کے نگران حاجی سہیل اتاری بھی موجود ہیں۔ تو حیدرآباد ہی کی ٹیم بننے جا رہی ہے، نگران شہر بھی ساتھ میں موجود ہے۔ بلکہ میں یہی چاہوں گا کہ ان 7 میں سے جو پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں یا پہلے کنٹسٹنٹس ہیں جو حیدرآباد کی ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں، اس کا نام انشاءاللہ ہمارے نگران حیدرآباد شہر فرمائیں گے۔ محمد باران اتاری حاجی لال بخش۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ الکریم، ماشاءاللہ۔ آ جائیے، ادھر آ جائیے، قریب آ جائیے بھائی۔ ماشاءاللہ بھائی ایک تو ماشاءاللہ ہمارے باران بھائی سلیکٹ ہو گئے نا، دوسرا نام بھی ہم اپنے نگران سٹی مشاورہ سے سن لیتے ہیں۔ محمد وسیم ولدیت سائیں بخش۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہمارا بھائی وسیم بھائی آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ اب تیسرا نام جو ہے طالب علم ہے، یہ کون کون طالب علم ہے بھائی آپ میں سے؟ سارے ہی ہیں، سارے ہی ہیں۔ آپ بھی طالب علم ہیں بھائی؟ سارے ہی ہیں، اچھا بھائی۔ چلے نگرانی سٹی مشاورہ سے سنتے ہیں تیسرا نام کون ہے جو حیدرآباد کی ٹیم میں آ رہے ہیں۔ محمد شہزاد اللہ بخش۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ الکریم، مرحبا شہزاد اللہ بخش بھائی۔ جی حاجی سہیل بھائی کچھ فرمانا چاہیں؟ یہ ٹیم آپ کی حیدرآباد سے سلیکٹ ہو گئی ہے، پھر انہیں ٹکٹ بھی پیش کرتے ہیں، آپ کچھ فرمانا چاہیں؟ اللہ برکت دے، استقامت دے، اور علم حاصل کرنے، علم پھیلانے کی نیت شامل رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم برکتیں ملیں گی۔ ہے ذہنی آزمائش، آؤ مل کے اس کا ساتھ دو، ہے ذہنی آزمائش، آؤ مل کے اس کا ساتھ دو۔ تو جی مدنی چینل کے ناظرین، حیدرآباد کا ذہنی آزمائش سیزن 14 کا یہ آڈیشن اختتام پذیر ہوا ہے۔ ہمارا یہ سفر جاری ہے، پہلے سفر کا آغاز ہی ہوا ہے، اور انشاءاللہ الکریم ان قریب ہم باب الاسلام سندھ کے دوسرے شہر کوٹری میں ہونے جا رہا ہے ذہنی آزمائش سیزن 14 کا آڈیشن۔ تو کوٹری کے عاشقان رسول تیار ہو جائیں، انشاءاللہ الکریم مدنی چینل کی یہ ٹیم آ رہی ہے آپ کے شہر میں آپ کی سلیکشن کے لیے۔ دیکھنا یہ ہے، ہو سکتا ہے وہ خوش نصیب آپ ہی ہو جو کوٹری کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کی ٹیم کا حصہ بنتے ہوئے ذہنی آزمائش کے جو گرینڈ فنالے کراچی میں ہوگا، رکن شورا عبد الحبیب اتاری جو ترجمان دعوت اسلامی ہیں، جو وہ بڑے بڑے پیارے پیارے پروگرامز کریں گے، اس کے سلسلے ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہو سکتا ہے آپ کو ان سلسلوں میں شمولیت کا موقع مل جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم
नूर है इल्म 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 नूर है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीजन 14 के ऑडिशन का ये सिलसिला जारी है। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं कोटरी के अंदर और कोटरी के आशिकान रसूल यहाँ पर मौजूद हैं जो ज़हनी आजमाइश सीजन 14 का ऑडिशन देने के लिए आए हैं। तो इनके लिए जो पहला हमारा मरहला है, जो ऑडिशन का पहला सेगमेंट है, फर्स्ट सेगमेंट, जो कि तहरीरी इम्तिहान का है। तो अभी पेपर इनमें तकसीम किए जाएंगे और इंशाअल्लाहुल करीम इनसे एक रिटन टेस्ट लिया जाएगा। उनमें से चंद मखसूस जो होंगे वो मुंतखब किए जाएंगे, सिलेक्ट किए जाएंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट इंटरव्यू के लिए। तो आइए देखते हैं इनमें से कौन से खुश नसीब होते हैं जो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकलेन शफीक अत्तारी। अच्छा सकलैन भाई, क्या करते हैं माशाल्लाह? मैं सी यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो में एमए का स्टूडेंट हूँ और इसके साथ जामियातुल मदीना में मुदर्रिस भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह, जामियातुल मदीना में मुदर्रिस भी हैं और तालिब इल्म भी हैं एमए में माशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसी शहर से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, मेरा ताल्लुक़ जामशोरो से है। अच्छा जाम, जी हाँ। यहाँ पर आए हैं, कैसी तैयारी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसमें भी ज़रूर जाएंगे और इंशाअल्लाह फाइनल तक पहुँचने का इरादा है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, कोटरी में हम मौजूद हैं और यहाँ पे ज़हनी आजमाइश के ऑडिशन का सिलसिला जारी है। पहला राउंड मुकम्मल हो गया है, अब देखते हैं वो कौन है जो अगले राउंड में क्वालिफाई कर चुके हैं। जी दानिश भाई। जी, पहला नाम अनाउंस किया जा रहा है सैयद मोहम्मद उस्मान शाह सन ऑफ सैयद मोहम्मद हफीज शाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाहुल करीम। आपको नेक्स्ट सेगमेंट के लिए खुशामदीद कहते हैं। अब्दुल वहाब, अब्दुल वहाब भाई आपको भी मुबारक हो, आप भी अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। जी मदनी चैनल के नाजरीन, ये है वो खुश नसीब जो कोटरी के इस ऑडिशन में नेक्स्ट सेगमेंट के लिए हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ये टॉप 12 हैं जो कि कोटरी के लिए नेक्स्ट राउंड में अभी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। अब देखना ये इनमें से वो कौन से खुश नसीब होते हैं जो कोटरी की नुमाइंदगी करते हुए इसकी टीम का हिस्सा बनते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब चलते हैं। 5 इस्लामी भाइयों के नाम अनाउंस होंगे, वो आएंगे इंटरव्यू के लिए। पहला नाम है मोहम्मद एहसान अत्तारी सन ऑफ मोहम्मद नईम अत्तारी। फिदा हुसैन वल्दियत हबीब अहमद। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है। जी फिदा हुसैन भाई। जी माशाअल्लाहुल करीम, शहर आपका कल्लात है? जी। अच्छा, यहाँ जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से दर्जे में? खामिसा। खामिसा क्या होता है? मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएं। दर्स निज़ामी यानी आलिम कोर्स करने का जो कोर्स होता है, इसमें 5वें दर्जे को खामिसा कहा जाता है। 5th क्लास को कह लें, 5th ईयर जो होता है वो खामिसा कहलाता है। ये बताइए कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम सुना होगा आपने। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु की जो कब्र शरीफ है वो कौन से कब्रिस्तान में? जन्नतुल बकी में। जी हाँ, जन्नतुल बकी में। जवाब बिल्कुल दुरुस्त। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम। दुरुस्त शेर। तेरी मर्जी पा गया सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अमीन अत्तारी। अमीन भाई, इससे पहले भी ज़हनी आजमाइश में हिस्सा लिया है आपने? नहीं, ऑडिशन वगैरह में? फर्स्ट पहली दफा है? फर्स्ट टाइम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने का? माशाल्लाह अच्छा रहा, कोशिश की है। कोशिश की है, चलें कोशिश आपने की है और दूसरे राउंड तक पहुंचे हैं, मजीद कोशिश करनी है कि आगे तक जाएं आप। चलें आपसे सवाल करते हैं, जमीन पर सबसे पहला खून किसका बहाया गया? जमीन पर सबसे पहला खून हाबील का बहाया गया। उनको भाई ने
काबिल ने कत्ल किया। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कितने बरस तक मसनद खिलाफत पर फाइज रहे? हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2 बरस 11 माह और 11 थोड़ा दिन, सा सही कर लें, थोड़ा सा सही कर लें। 2 बरस 7 माह, 2 बरस 3 माह 11 दिन। एक गलती हो गई है। अफजल अली, हाँ जी, आप अपना मिडिल पास जामिअतुल मदीना चलें, आपसे भी निसाब की तैयारी यकीनन हमारा उसने जाने आपने की होगी, तो आपकी तरफ सवाल बढ़ा देते हैं। हजरत उसामा बिन जैद, इनका लक़ब बताएं। महबूब रसूल। जी, अल्ताफ हुसैन, माशाअल्लाह उल करीम, एफए कर रहे हैं आप और आलिया दुबम में भी हैं। जी, आपकी तरफ सवाल बढ़ा देते हैं। ये बताइए, उंगलियां चटखाने की कितनी सूरतें हैं? उंगलियां चटाने की एक 3 सूरतें हैं, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही और मुबाह। है ज़हनी आज़माइश, आओ मिलके इसका साथ दो। है ज़हनी आज़माइश, आओ मिलके इसका साथ दो। जी, अब्दुल वहाब सनफ मीरान, उन फरिश्तों के नाम बताएं जो तमाम मलाइका पर फजीलत रखते हज़रत हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। दुरुस्त शेर, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बा नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। क्या नाम है आपका? हमजा यासीन। हमजा भाई क्या करते हैं? एफएससी के अंदर इंटरमीडिएट किया है, आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, ज़हनी आज़माइश के लिए सेलेक्ट हो गए तो फिर जाएंगे कराची इंशाल्लाह। चलें देखते हैं सेलेक्ट होते नहीं होते। ये बताएं, मिस्कीन किसे कहते हैं? मिस्कीन वो है कि जिसके पास कुछ ना हो, यहाँ तक के खाने और बदन छुपाने के लिए उसका मोहताज हो, और लोगों से सवाल करे और उसे सवाल हलाल है। मोहम्मद फैजान रजा मेमन, अंडर ग्रेजुएट और स्टडी एंड टीचिंग, कहाँ स्टडी कर रहे हैं? जामिअतुल मदीना में 5th ईयर में हूँ मैं, और बैचलर्स कर रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, माशाल्लाह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे। देखें मदनी चैनल के नाजरीन, आलिम भी बन रहे हैं, साथ में दुनियावी ये कह लें कि आला तालीम सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी बन रहे हैं। अल्लाह करीम इनकी आने वाली मनाजिल भी आसान फरमाए। तो आइए चलें ज़हनी आज़माइश के ऑडिशन में आए, इनसे सवालात करते हैं। ये बताइए कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी वालिदा का नाम क्या था? हजरत ज़ैनब। जी, माशाल्लाह उल करीम, सकलैन शफीक भाई, सकलैन बड़ा यूनिक सा नाम है, क्या माना है इसके? ये हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का लक़ब है। ठीक है। गौसुस सकलैन यानी इंसान और जिन्नात की फरियाद सुनने वाला। गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम क्या था? आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के वालिद का नाम अबू मूसा साले दोस्त जंगी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। नमाजी के आगे से अगर गुजरना है तो उसका तरीका भी बता नमाजी दें। से आगे अगर गुजरना है तो उसका तरीका ये है कि वो सामने कोई सुतरा यानी कोई आड़ रखी हुई हो, अगर उसके बाद गुजरता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, ये बताइए, मुक्तदी का सुतरा कौन हुआ करता है? मुक्तदी का जो सुतरा होता है वो इमाम हुआ करता है। इमाम के आगे सुतरा रखा हुआ है और मुक्तदी से आगे गुजरता है तो इस सूरत में वो गुनाहगार नहीं होगा। कलाम की तैयारी है, कौन सा? वो सूबे लाल अजाल फिरते हैं और मरहबा चलेंगे बुला लो फिर मुझे ठीक है, शायद कल ऐश तो किए हम, आज वो बेकरार फिरते हर हैं, चरागे मजार पर कुदसी। कैसे परवाह नवार फिरते हैं। मोहम्मद आकिब सनफ मोहम्मद अशफाक, 50 में से 50 नंबर लिया आपने भी, माशाल्लाह मैट्रिक भी है, हिफ्स भी है। तो वो कौन से सहाबी रसूल रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं जिन्होंने शदीद जख्मी होने की हालत में भी नमाज अदा फरमाई? हज़रत उमर फारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु। उंगलियां चटखाने की कितनी सूरतें हैं? उंगलियां चटकाने की 3 सूरतें हैं, मकरूह तहरीमी, मकरूह तंज़ीही और मुबाह। ये बताइए कि फसाद उम्मत के वक्त सुन्नत को मजबूती से थामने वालों के लिए क्या अजर है? सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो फसाद उम्मत के वक्त मेरी
सुन्नत को मजबूती से थामे उसे 100 शहीदों का सवाब जी मिलेगा। हाँ, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाअल्लाह करीम। माशाअल्लाह। कलाम की है तैयारी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा मिलने को करीब है, हजरत कादिर गया। किसका कलाम? सैयद आला हजरत। शार की तैयारी है? जी आला हजरत के करे मुस्तफ़ा की इहानतें, खुले बंदों इस पे ये जुरातें। कि मैं क्या नहीं हूँ मोहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। जी आपका नाम है सैयद मोहम्मद उस्मान शाह साहब, दर्जा उला फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं आप, हाफिज भी हैं माशाअल्लाह करीम हैं। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जो चूंटी के नाम पर है? सूरह नमल। अच्छा, और एक शहद की मक्खी के नाम पे है? नमल से मिलता जुलता नाम, सूरह नहल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आकिब रजा। आकिब भाई, रैपिड फायर है, जी फौरन जवाब देना है, रुकना नहीं है। जहां रुके वहां सवाल फौरन चेंज हो जाएगा। जी ठीक है। ये बताइए खलीफा अव्वल का नाम क्या था? हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला। कुनियत क्या थी? उनकी कुन्नियत अबू बकर। उनका लकब क्या था? उनका लकब सिद्दीक व अतीक। अच्छा, क्या सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु का शजरा नसब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदानी शजरा से मिलता है? जी 7वीं पुश्त पर जाकर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शजरा नसब से मिल जाता है। या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, सब गुलामों का भला हो, सब करें तैबा की सैर। सजदाए शुक्र कब किया जाए, नीज इसका क्या हुक्म है? सजदा शुक्र करने के मुख्तलिफ मौक़े हैं, जैसे औलाद पैदा हुई, गुमशुदा माल मिल गया, कोई नेमत वगैरह मिली, तो इस मौक़े पर सजदा शुक्र करना मुस्तहब है। अगले इस्लामी भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सजदाए साहब कब वाजिब है? नमाज के वाजिबात में से अगर कोई वाजिब भूले से तर्क हो जाए तो इस सूरत में सजदा साहब वाजिब हो जाता है। अच्छा, ये बताए तयम्मुम की 10 सुन्नतें हैं, ठीक जी है? जी। 3 सुन्नतें एक ही सांस में जल्दी से सुनाइए। तयम्मुम की 10 सुन्नतें हैं, हाथों को जमीन पर मारना, हाथ मारने के बाद आगे फेरना, पीछे लेकर आना और उसके बाद झाड़ लेना। माशाल्लाह। अच्छा, ये बताए नमाज वितर का हुक्म बताएं। नमाज वितर वाजिब है। जी फैजान रजा मेमन भाई, जी सवाल कीजिए फैजान भाई से पहले। अमीनुल उम्मा, ये लक़ब किन सहाबी को अता किया गया था? हजरत उबैदा बिन जर्राह। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह। चले, वो कौन सी मखलूक है जिसे अल्लाह पाक ने इल्हाम फरमाया मगर वो जिन्नों में से है, न इंसानों में से और ना ही फरिश्तों में से है? शहद की मक्खी वो मखलूक है जो जिन्हों में और इंसानों में और फरिश्तों में से नहीं है, पर अल्लाह पाक ने उसे इल्हाम फरमाया। हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन इदरीस शाफई अलैहि रहमा का इंतकाल कहाँ हुआ? आपका इंतकाल मिस्र में हुआ। मिस्र में हुआ। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मुरत्तब करदा मजमुआ हदीस का नाम बताएं। मोता इमाम मालिक। मोता इमाम मालिक। गौसे पाक का मज़ार कहाँ है? गौसे पाक का मज़ार बगदाद शरीफ। काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार, चैन आई ना मुझको। दुरुस्त शेर, काश के हिजरे मदीना मुझको रखे बेकरार, चैन ही आए न मुझको याद तैबा के बगैर। तो मदनी चैनल के नाजरीन, हम मौजूद हैं कोटरी में और सिलेक्शन हो गई है कि वो कौन है जो कराची जाएंगे। बास तो यहाँ ऑडिशन में आने वाले समझ ही गए होंगे। 3 इस्लामी भाई शॉर्ट लिस्ट लास्ट में किए गए थे, रैपिड राउंड हुआ इनका, इनमें से 2 निकाले गए हैं। तो उन 3 के लिए ही अब ये कह लें कि ये घड़ी बड़ी आजमाइश वाली होगी। अल्लाह पाक आगे और आसानी अता फरमाएगा। चलें, पहला नाम हम ले लेते हैं। 24 साल इनकी उम्र है और इनका नाम है सकलैन शफीक सनाब मोहम्मद शफीक। माशाअल्लाह। ये क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह। आपको खुशामदीद कहते हैं भाई। इंशाअल्लाह करीम कराची आएंगे आप। लास्ट नेम सुनते हैं। दूसरा नाम जो इनके साथ इनको ज्वाइन करेंगे कराची जाने के लिए, उनकी उम्र इनसे 2 साल कम है, उम्र है 22 साल, वल्दियत है मोहम्मद अशफाक और नाम है मोहम्मद आकिब। मैं चाहूंगा हमारे एक टिकट तो इंशाल्लाह हमारे डिस्ट्रिक्ट निगरान, यहाँ के तहसील निगरान है अब्दुल जब्बार अत्तारी भाई, इनके जरिए इनको टिकट दिलवाया जाए। जुल्करनैन भाई भी मौजूद है। एक टिकट हमारे इंशाल्लाह डिवीजन निगरान जुल्करनैन भाई भी हमारे निगरान है माशाअल्लाह करीम, इनके हाथों भी एक टिकट दिलवाते हैं। तो शफीक भाई इंशाल्लाह हमारे अब्दुल जब्बार भाई के हाथों से टिकट दिलवा देते हैं और इंशाल्लाह करीम हम जुल्करनैन भाई के हाथों से। माशाल्लाह ये कोटरी आ रहे हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। जिनकी सिलेक्शन हो गई उनको मुबारक, जिनकी ना हो सकी हिम्मत ना हारिए, मदनी चैनल देखते रहिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शहर में, अगले ऑडिशन में, नए अंदाज में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़हनी आज़माइश आओ मिलके इसका साथ दो, गुनाह से उम्मते नबी
بچائیں گے یہ عزم ہے.